یہ حتمی طور پہ طے ہو گیا ہے، اور کل یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب کیس کا جو استغاثہ ہے وہ اتنا مضبوط ہو چکا ہوا ہے کہ اس کو بالکل روکا نہیں جا رہا۔ نہ انہیں ہائی کورٹ سے اس دفعہ سٹے ملا تھا، جب ہائی کورٹ سے بھی سٹے نہیں ملا، اور اس میں آگے جا کے ان کو ریلیف مل سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب یہ ہائی کورٹ میں اپیل لگے گی۔ لیکن اس کی جو بڑی بات وہ یہ ہے کہ اس میں 10 سال چونکہ سزا ہے تو فوراً ضمانت کا کوئی کنسپٹ موجود نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ جائیں گے تو اس میں اور الیکشن بھی گزر چکا ہوگا اور نئی حکومت بھی آ چکی ہوگی، اور اس دوران ان کا ایک فیصلہ ابھی توشہ خانہ کا آنا ہے، اور پھر جو 9 مئی والے کیسوں میں خان صاحب کی آلریڈی انویسٹیگیشن ہو چکی ہوئی ہے، جی ایچ کیو کیس میں بھی، اور وہاں لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پہ اور مختلف جگہوں پہ، کہ ان کو وہ سہولت کار کہا گیا ہے کہ انہوں نے اس کو سارے کو پلان کیا تھا۔ تو وہ جو سزا ہے اس میں ان کو کچھ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بڑی اس کے اندر بہت سارے اہم حقائق آئے تھے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ریاست اسٹیٹ فنکشنری کو اسٹیٹ سیکیورٹی اور نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات کو اس طریقے سے غیر ذمہ دارانہ انداز سے ہینڈل کرنے اور ڈسکلوز کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ عمران خان نے جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ سائفر کے اوپر سیاسی مقاصد کیے، اسے پبلک کیا اور سفارتی تعلقات کو نقصان پہنچایا۔ اب اگر ہم ان چیز کو دیکھیں، اس کے اندر پاکستان کے اہم ترین سفارتکار، ریاستی شخصیات ان کے خلاف گواہ کے طور پہ پیش ہوئی ہیں۔ انہوں نے تمام اپنی طرف سے قانونی تقاضے پورے کیے۔ وکلا جو عمران خان کے تھے ان کو دفاع کا حق بھی دیا گیا اور بتایا گیا کہ آپ آئیں، لیکن پھر بعد میں یہ جو ڈیلینگ ٹیکٹس ہوئے کہ جی ایک وکیل کے دانت کا آپریشن ہے، ایک کا کوئی الیکشن کا آ گیا، اب کچھ نے کوئی چیز کہہ دی، اور کاروائی مسلسل جاری تھی۔ اس کے اوپر بھی اعتراض آیا کہ جی دیکھیں عمران خان کا کیس انوکھا ہے کہ یہ بلا ناغہ چل رہا ہے۔ تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ نواز شریف کے جب کیس چل رہے تھے تو اس کے اندر بھی روزانہ کیس کی سماعت ہوتی تھی، اور نواز شریف اور مریم نواز لاہور سے آتے تھے، چاہے رمضان شریف تھا، التوا نہیں تھا، نہ انہوں نے التوا لیا نہ ان کے وکلا نے لیا، اور پھر ان کو سزا بھی ہو گئی، اور سزا کے وقت وہ لندن تھے، پھر وہ پاکستان واپس آ گئے اور انہوں نے سزا لی۔ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جیل میں تھے، یہاں پہ ہر ترین ان کو جو راستے ہو سکتے تھے دیے تھے۔ ان کے پرنسپل سیکرٹری جو تھے اعظم خان، انہوں نے مانا کہ وہ سائفر جو خان صاحب کے پاس تھا وہ انہیں آخری دن تک جاب پہ بیٹھے ہوئے نہیں ملا تھا۔ یہی خان صاحب کی اپنی بھی تھی کہ وہ میں نے کہیں پہ رکھ دیا اور گم ہو گیا ہے، مجھے نہیں پتا، اور اس کو پھر یہ بتایا گیا کہ وہ تو ترجمہ تھا۔ اب ایشو یہ تھا اس کے اندر کہ جب آپ کے جو اسٹیٹ کوڈ ہوتے ہیں جو سفارتکار بھیجتے ہیں، چاہے وہ چینج ہوں، لیکن دنیا کو پتہ لگ گیا کہ ایک میسج جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، انٹرسپٹ کرتے ہیں، اور کوڈ نہیں ملتے کہ وہ میسج کیا گیا ہے، تو وہ ڈی کوڈ ہونا ایک راستہ بنا دیا خان صاحب کی اس گفتگو نے۔ اب یہاں پہ سہیل محمود نے بھی یہ بات بتائی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے بیان دیا تھا کہ کوئی سازش یا تھریٹ اس میں نہیں تھی، تو اس کے اندر صرف مس ہینڈلنگ سے پاکستان امریکہ کے تعلقات کا نقصان ہوا۔ آڈیو لیک کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ جس کے اندر صرف وہ اپنی پولیٹیکل پوزیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں۔ آپ یہ دیکھیں امریکہ سے شروع ہوئے جنرل باجوہ کے بعد وہ کہیں نواز شریف پہ الزام آ رہا تھا، کہیں وہ آخر میں محسن نقوی پہ آ گئے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات درست کرنے لگ گئے، انٹرویوز دے دیے کہ جی ہم تو ٹھیک چل رہے ہیں، لابنگ فرمز امریکہ میں ہائر کی گئی، اور اب جب یہ کیس اپنے حتمی مرحلے پہ جا رہا تھا تو پھر ایک دم انہوں نے کہا کہ وہ ڈونلڈ لو کو بلایا جائے، میں جنرل باجوہ کو بلایا جائے اور ان کو جرا کروں گا، میں بالکل نہیں چھیڑوں گا ان کو۔ تو یہ چیزیں تھی، اس میں آڈیو آئی اور کھیلنے کی باتیں ہوئی، ہم نے سب آپ کو بتائی ہیں کہ یہ وہ نتیجہ تھا کہ جس کے نتیجے میں خان صاحب آج یہاں پہنچے ہیں کہ ان کو 10 سال اور شاہ محمود قریشی دونوں کو سزا ہوئی ہے۔ اب میرے حساب کتاب میں تو یہ اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا جہاں وہ جی ایچ کیو پہ حملوں کا کیس ہے، اور جو ایک جے آئی ٹی اس گورنمنٹ نے بنائی ہے وہ جو 9 مئی کے حملوں کے اوپر، اور یہ ملا کے پی ٹی آئی کے اوپر بطور پارٹی پابندی لگنے کا ایک بڑا یہ کام بن جائے گا کہ گورنمنٹ یہ کرے یا آنے والی گورنمنٹ کرے اس کے بعد، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جی کیونکہ آرٹیکل 17(2) میں جو سیاسی جماعت کو بنانے کا حق ہے، ہر ایک کو سیاست کا حق ہے، وہاں یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ آپ ملک کے مفادات کے ساتھ نہیں کھیل سکتے، پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات کے ساتھ اگر آپ کھیلیں گے تو آپ کے ساتھ پارٹی کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے۔ تو یہی وہ وجہ ہے جو آگے چل کے مزید پیش خیمہ ہوگی ان کی پارٹی کے اوپر پابندی لگنے کا۔ یہ خان صاحب کو سمجھ نہیں آئی کہ سیاست اور ریاست دو الگ چیزیں ہیں، آپ سیاست کیجئے، ریاست کے ساتھ نہ کھیلیے۔ انہوں نے وہ کام کیا، وہ ایک بڑے پاپولر لیڈر ہیں، لیکن پاپولرزم یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھیلنے لگ جائیں۔ انہوں نے اس فرق کو ملوز خاطر نہیں رکھا،
جس کے نتیجے میں جو بہت لاڈ پیار سے ان کو لے کے آئے تھے، جو انہوں نے سفارتی طور پہ دنیا میں پاکستان کو تنہا کیا، شاہ سلمان جو محمد بن سلمان ہے اس وقت کراؤن پرنس، انہوں نے کابینہ میں بیٹھ کے کہا کہ اس کا تختہ نہیں الٹا جا سکتا، اور ان کے وزراء نے جا کے سعودی سفیر کو بتایا کہ بھئی ہمارے وزیر اعظم نے آج یہ کام کیا۔ تو یہ وہ چیزیں تھی جہاں خان صاحب یہ پہنچے ہیں کہ وہ اس کو کھیل ہی سمجھتے رہے کرکٹ کا، کہ میں اپنی مرضی سے فیلڈنگ سیٹ کروں گا، میں بالنگ بھی کروں گا، وکٹیں بھی لوں گا اور مرضی سے کرتا رہوں گا۔ تو پھر اسٹیٹ اپنی پوری قوت سے حرکت میں آئی ہے۔ ہم پچھلے دنوں بھی یہ تبصرے اسی حوالے سے کر رہے تھے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو بھی ہو رہا ہے، جو آج لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اس کے پیچھے 9 مئی ہے کہ وہاں اسٹیٹ نے ایک طے کر لیا کہ انہوں نے بغاوت کرانے کی کوشش کی تھی، جو اسٹیٹ کی اپنی حکمت عملی سے ناکام ہوئی۔ چونکہ اگر افواج پاکستان کو آرڈر ہو جاتا کہ ان لوگوں کو جو بلوائی بن کے قسم کے آئے تھے پکڑا جائے، تو پھر فوجی صرف گولی چلاتا ہے، اور یہی وہ مقصد تھا کہ فوج گولی چلائے، عوام اور فوجی سامنے آ جائے، اور وہ فوجی قیادت کے تدبر سے معاملہ ٹل گیا، اور اس کے بعد مسلسل ان کو ضمانتیں بھی ملتی رہی۔ لیکن خان صاحب نے اپنے آپ کو راستے پہ ٹھیک لانے کے لیے کوشش نہیں کی، کہ ان کو بہت لوگوں نے سمجھایا، ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے بھی سمجھایا، لیکن چونکہ وہ سنتے مانتے نہیں ہیں کسی کی، اور زمان پارک سے لے کے بنی گالا، اور بنی گالا سے پھر آج اڈیالہ جیل میں ان کو 10 سال قید سنا دی گئی ہے، اور اب آگے ان کے مزید کیسز موجود ہیں جو ابھی چلتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے عامر صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ماضی میں بھی وزرائے اعظم نے سزائیں بھگتی ہیں، اور بھی کافی سارے وزراء اعظم تھے جنہیں ان کے ٹینیور میں ہی سزائیں دی گئیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو ایک فیصلہ آیا ہے، کیا بانی پی ٹی آئی کے پاس کوئی راستہ موجود ہے، اپیل کر سکتے ہیں؟ کیا طریقہ کار قانونی طور پر آگے اپنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ فیصلہ لے کے وہ اپیل کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر۔ دیکھیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی کو جو سزائیں ہوئیں، وہ وزیر اعظم کے منصب پہ تھے اور وہ فوراً فارغ ہو گئے، اور وہ سپریم کورٹ سے سنائی گئی، اور وہ حتمی طور پہ طے ہو گئی کہ وہ وزارت عظمیٰ سے فارغ ہو گئے۔ عمران خان صاحب کو تو یہ ہے کہ یہ سزا ایک لمبے قانونی پروسیس کو پورا کرنے کے بعد، جہاں پہ اینڈ پہ یہ کہا جا رہا ہے، جو ان کے وکلا بھی کہہ رہے ہیں اور نظر بھی آ رہا ہے کہ بہت تیزی ہوئی، لیکن تیزی اس لیے ہوئی کہ سب لوگ کہہ رہے تھے، میڈیا بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ جی یہ ساری چیزیں کیا پریس کانفرنسوں کی حد تک رہنی ہے، اگر کچھ ہے تو پھر ان کو قانون کی عدالت میں ثابت کیا جائے، اور پھر جو قرار سے واقعی سزا بنتی ہے وہ ہو یا بری ہو جائے۔ جیسے فوجی عدالتوں کے اوپر آ رہا ہے کہ جو 9 مئی کے لوگ ہیں، جو 102 اس میں یا 3 لوگوں کے کیسز حتمی طور پہ طے ہو چکے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے چکے کہا ہوا ہے کہ آپ فیصلہ اناؤنس نہیں کر سکتے، اب وہ نیا بینچ بنے گا۔ یہ ساری چیزیں مکس ہو رہی ہیں خان صاحب کی سیاست پہ، کہ اگر ان کا اقتدار نہیں رہا۔ دیکھیں، یوسف رضا گیلانی نے کچھ دیر کی تھی، جب ان کو توہین عدالت کی سزا ہوئی تو ان کے خلاف ایک درخواست گئی، اور پھر چیف جسٹس اس وقت افتخار چودھری نے، کیونکہ سزا تو دی تھی اس نے کھوسا صاحب نے، پھر بینچ بنا کے ان کو فوری طور پہ وزارت عظمیٰ کے عہدے سے فارغ کر دیا تھا۔ نواز شریف کو سزا ہوئی اس میں پاناما سے اقامہ نکال کے، تو انہوں نے وزارت عظمیٰ کا دفتر آدھے سیکنڈ میں چھوڑ کے اور وہ نکل گئے کہ جی ٹھیک ہے میں فارغ ہو گیا ہوں۔ خان صاحب کے خلاف جب عدم اعتماد کی تحریک آئی، یہ مسلسل لڑتے رہے، اور پھر انہوں نے اس عدم اعتماد کو، جو ایک آئینی پروسیس تھا ڈپٹی اسپیکر کی اس رولنگ کے تحت ختم کرانے کی کوشش کی، جسے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آئین شکنی ہے۔ اب ان کے اوپر عمران خان اور صدر عارف الوی نے کل ریویو کی پٹیشن واپس لے لی ہیں، اور ان کا کیس ابھی چلے گا قاسم سوری کا، وہ الگ سے موجود ہے۔ تو اگر آئین شکنی کو دیکھیں، ان کے ریاست سے ٹکرانے کے عمل کو دیکھیں، تو وہ تھے کہ میں اگر نہیں ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کی سیاسی بقا کے لیے بھی وہ سیاسی راستہ اختیار نہیں کیا جو پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہمیشہ سے اختیار کرتی آئی ہیں۔ ان ذوالفقار علی بھٹو نے ANP جو پہلے نیب کے نام سے تھی، اس کو بین بھی کر دیا تھا، لیکن وہ ملک دشمنی پہ، ریاست پہ حملوں پہ نہیں اترے تھے، اور پھر جنرل ضیاء الحق کا جب دور آیا تو وہ بحال ہوگی، نیب کی بجائے وہ ANP کے نام سے کام کرنے لگ گئے۔ لوگ سیاست میں راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ خان صاحب نے اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، سیاسی رفقا کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ پہلے قومی اسمبلی چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر غصے میں آئے تو پنجاب اور KP کی اسمبلیاں بھی توڑوا دی، جو سب کے سب خود پنجاب کے وزیر اعلیٰ اس وقت پرویز الہی بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ مروا رہے ہیں سب خان صاحب کو، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے فواد چودھری کا نام لے کے بھی کہا تھا کہ یہ سب سے آگے تھا، اور خود فواد چودھری بھی پارٹی چھوڑ کے نکل گئے، جنہوں نے خان صاحب کے لیے راستہ بچنے کا کوئی امکان چھوڑا ہی نہیں تھا کہ سیاسی طور پہ وہ KP اور پنجاب اسمبلیوں کو رکھتے، وہ بھی نہیں رکھی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں آج یہاں پہ پہنچی ہیں کہ ان کو ایک افسوسناک، ایک اچھا کھلاڑی اور عوام میں لوگوں کے اندر مقبول ہونے والا وزیر اعظم تھا، ایک سیاستدان،
اس کو اب ایک سزا ہوئی, ان کے لیے اپیل کا راستہ باقاعدہ موجود ہے, وہ ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے, لیکن چونکہ سزا 10 سال سے کی ہے تو اس میں فوراً ضمانت کا عنصر شامل نہیں ہوگا, اس میں ٹائم لگے گا. جیسے پہلے انہیں سزا ہوئی تھی تو فوری طور پہ ان کے وکلا نے بھی کہا تھا کہ جی یہ تو جس نے سزا دی ہے 2 سال کی, وہ موقع پہ بھی ضمانت دے سکتا تھا اور جان بوجھ کے نہیں دی جا رہی. آج اتنے دن ہو گئے, 2 ہفتے گزر گئے, حالانکہ کیپٹن صفدر کو بھی 1 سال کی سزا ہوئی تھی تو ان کو بھی 2 مہینے 17 دن کے بعد ضمانت ملی تھی. ہمارے ہاں لیگل جورسپروڈنس ظاہر عدلیہ کی مرضی ہوتی ہے کہ جب کہاں پہ کون سا اختیار استعمال کرنا ہے. ابھی ہائی کورٹ کا فورم ان کے پاس ہے, یہ اپیل لیں گے, یہاں سے لیں گے. اس اپیل کو چونکہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ اناؤنس نہ ہو, آج ان کے وکلا نے ہائی کورٹ میں اپیل بھی کی تھی کہ جی فیصلے سے پہلے سن لیا جائے, لیکن اب چونکہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے تو اب اس درخواست جو دی گئی تھی کہ اس سائفر عدالت کو روکا جائے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی. اب انہیں اپیل کرنی ہوگی, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز کے مطابق چیف جسٹس جب لگائیں گے ضمانت پھر سنی جائے گی. اور اب وہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ابھی فوراً کوئی امکان نہیں ہے کہ فوری طور پہ ان کی ضمانت کی کیس لگ جائے اور پھر اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہو جائے. وہ نئی حکومت آ چکی ہوگی, اور آپ کو میں بتا دوں کیونکہ پھر اب لوگ کہتے ہیں جیسے نواز شریف کی سزا فورسی تھی کہ جی دی جانی ہے, وہ چیزیں سامنے آ چکی ہوئی تھی. یہی چیزیں ان کے لیے بھی تھی کہ جس طریقے سے کیس چل رہا ہے توشہ خانہ کا بھی کیس بالکل آج کل میں فائنل ہونے والا ہے. اب اگر عدالت اس کیس کو چلائے گی تو اس میں بھی کیس بالکل تیار ہے, ان کے خلاف تمام چیزیں موجود ہیں اور ان میں بھی ان کا حق دفاع, کیونکہ انہوں نے 10ویں دفعہ وکیل بدلا تھا کل تو وہ عدالت نے ختم کر دیا تھا. اس میں بھی آج ہی ان کا 342 کا تعزیرات پاکستان کے تحت بیان ہونا تھا. جیسے عمران اصغر ابھی بتا رہے تھے کہ 1 گھنٹے کا خان صاحب نے بیان ڈکٹیٹ کرایا, کیونکہ 342 کے بیان میں یہ ملزم کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کیا بتانا چاہتا ہے, کیا لکھوانا چاہتا ہے, وہ ریکارڈ پہ آئے گا اور وہ عدالت کا فرض ہے کہ وہ لکھے گی اور ملزم کا یہ حق ہے کہ وہ لکھوائے. تو اب وہ توشہ خانہ پہ ان کا ہوگا اور اس کے بعد پھر یہ مرضی عدالت کی کہ وہ فوراً فیصلہ دے, 2 دن محفوظ کر لے, 1 دن محفوظ کر لے اور اس کے بعد سنا دے.